الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں: ایمان، نماز، اس کے بعد جو رکن ہے وہ روزہ، حج اور اسی طریقے سے زکوٰۃ۔ تو یہ جو 5 بنیادی رکن ہیں اس کو جو ہے ہمیں ادا کرنا ضروری ہے، اور ہمارے حق میں جو ہے اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ہر شخص کو یہ چیزیں ادا کرنی ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو آپ کو جو ہے حج کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اور جب رمضان آ جائے تو رمضان کریم کے جو ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ تو رمضان کریم جو ہے ایک دم یقینی طور پر آ ہی گیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ اللہم سلم لرمضان وسلم رمضان علی۔ پچھلے ہفتے دعا بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا ہم لوگ کو سکھائی ہے کہ اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے۔ تو ہم سب یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچائے۔ اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کے بہت سے فضائل ہم نے جان لیے۔ تو جو اس میں خاص عبادت ہے، جس خاص عبادت کے لیے یہ مہینہ جانا جاتا ہے، یعنی روزے کی عبادت، آج ہم اس کے فضائل کو جانیں گے کہ روزہ ہے کیا، روزہ کس چیز کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم سب یہ سمجھ لیں کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ وجہ آگے بتلا رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ بتلایا گیا تھا کہ اس مہینے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جنت کو جو ہے وہ سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ جو ہے گنہگار بندوں کے اوپر اور تمام بندوں کے اوپر جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت خوب عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو نفل کا ثواب ہوتا ہے وہ فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہی تو ہے ہم لوگوں کے اوپر، تو ہم لوگوں کو اس کا خوب فائدہ اٹھانا ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنا نظام الاوقات اس طریقے سے بنانا ہے کہ اللہ رب العزت کو کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ راضی کر پائیں۔ روزے دار کی فضیلت کے متعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک ہوتی ہے حدیث جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعمال کا بدلہ، یعنی کوئی بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ جس حساب سے ہمارا اخلاص ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ہمارا اخلاص یہ ہے اور ہم بالکل اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی دکھاوا نہیں کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہوئے ہمارا ثواب بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعمال کا اسی طریقے سے جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں، اور یہ فرشتوں کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے بندوں کی طرف سے میرے لیے خاص تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے ایک خاص تحفہ ہے، تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور اللہ رب العزت کتنا بدلہ دے دیں یہ کچھ نہیں پتہ ہے۔ یعنی اجر عظیم تک کا وعدہ ہے، اور اجر عظیم کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اجر عظیم ہے کیا۔ یہ اللہ رب العزت اتنا انعام فرماتے ہیں، اور لیکن وہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے کہ من قام رمضان یا من صام رمضان، کہ جو شخص رمضان کریم کے روزے رکھے، اور جو من قام رمضان، جو رمضان کریم کی راتوں کو زندہ کرے،
اور کس طریقے سے زندہ کرے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب یہاں پہ ایمان اور احتساب ہمیں سمجھنا ہے۔ ایمان اور احتساب ہے کیا؟ ایمان اور احتساب کا مطلب چھوٹے لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو یقین ہے۔ یقین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر حکموں کی پابندی اللہ نہ کرے، ہم نہیں کر پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا وعیدیں ہیں، ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے اگر ہم اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں کام لینا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، یعنی اللہ رب العزت سے ہمیں بہتر کی امید رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ ہی دینے والے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں جو ہے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی جتنی فضیلت ہوتی ہے اس پر اتنی ہی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے کہ فَرُبَّ صَائِمٍ، کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کا روزہ انہیں کچھ بھی نہیں دیتا ہے، یعنی ان کے روزے سے انہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا إِلَّا الْجُوعُ، مگر یہ کہ وہ بھوکے رہیں، یعنی بھوک صرف انہیں نہیں، بھوک کو اپنی صرف برداشت کر رہے ہیں وہ، اس کے علاوہ انہیں نہ کوئی اس چیز کا ثواب ملے گا، نہ کوئی چیز ان کو عطا ہوگی، نہ کوئی اجر و ثواب ان کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے یہ، تو وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ کے نبی کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور ان کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں روزے ویسے بھی گناہ کبیرہ جو ہے، یہ جو گناہ صغیرہ ہے ان سے تو بچنا ہی ہے، لیکن خاص کر یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری ہم اس طریقے سے کریں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا بیش قیمتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ بیکار نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ گزرنا چاہیے۔ ہم اس طریقے سے اپنے اعمال کو گزاریں، اس طریقے سے اپنے اوقات کو ہم گزاریں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اپنی زبان پر جو ہے وہ روک لگائیں۔ ہماری زبانوں پر جو ہر وقت گالی رہتی ہے یا ہر وقت ہماری زبان پر جو بد کلامی رہتی ہے اس چیز کو ہم چھوڑ دیں۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں جو ہے وہ وحیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم یہ چیز پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو ہم میں سے یقینی طور پر کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو غیبت جو ہے ایسی ہے جیسا کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو عورتیں تھیں اور وہ دونوں عورتوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور روزے کی حالت میں ان کی روزے ہی کی حالت تھی اور ان کو اتنی بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، قریب تھا کہ ان لوگوں کا وصال ہو جائے، یعنی قریب ہو گیا تھا کہ بالکل ان کی جان نکل جائے گی۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی کو فوراً یہ چیز بتلائی کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک پیالہ بھیجا دونوں عورتوں کے پاس اور حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ ان سے کہو کہ اس میں قے کریں، یعنی الٹی کریں اس میں۔ تو جب انہوں نے الٹی کری تو اس الٹی میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکل کے آیا ان کی الٹی میں، جو الٹی کری انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزہ تو رکھا اللہ کی دی ہوئی پاک روزی سے، یعنی حلال روزی سے انہوں نے روزہ رکھا، لیکن انہوں نے کیا کری؟ انہوں نے جو ہے وہ ایک حرام چیز کے ذریعے سے اپنے روزے کو ختم کر لیا۔ یعنی پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے، وہ دونوں عورتیں بیٹھ کر جو ہے وہ دوسروں کی غیبت کر رہی تھی۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ روزہ جو ہے انہوں نے کس حالت میں رکھا تھا، یعنی پاک روزی سے روزہ رکھا تھا اور جو ہے حلال روزی سے روزہ رکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں کیا دکھا دیا؟ بعض مواقع پر اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر کے دکھا دیتے ہیں چیزوں کو تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ تو ان کے سامنے کیا چیز آ گئی؟ صحابہ نے خود دیکھا اس چیز کو، اور احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے جب الٹی کری تو کیا نکلا؟ تازہ خون نکلا۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ غیبت کر لی تھی۔ تو بھائیوں، ہم لوگوں کو جو ہے وہ غیبت سے، گالی گلوچ سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ویسے بھی یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے شامل ہے کسی کی بھی غیبت کرنا، کسی کا دل دکھانا، لیکن خاص کر اس مہینے میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے ہم لوگوں کی طرف، اسی طریقے اسی اعتبار سے پکڑ بھی ہوگی ہماری، تو ہم لوگ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔
پھر اللہ کے نبی نے خاص اپنی امت کے لیے 5 چیزیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری امت کے لیے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں اس مہینے میں جو پہلی کی امت کو نہیں ملی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہوتی ہے وہ مشک جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ افطار کے وقت جب بندہ جو ہے وہ روز ان کے ساری چیزیں سامنے رکھی رہتی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تمام کھانے اس کے سامنے ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا تو وہ کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم سب لوگ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اس وقت، تو اللہ رب العزت اس وقت جو ہے وہ افطار کے وقت یعنی افطار کے وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں سے استغفار کرواتے ہیں، یعنی فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کے منہ کی بدبو پسند ہے روزے کی حالت میں۔ دوسری چیز فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ وہ کیوں قید کرتے ہیں کہ میرے مومن بندے جو ہیں اور میرے محبوب بندے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، میری عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ اسی لیے شیاطین کو قید فرماتے ہیں کہ اچھے سے اچھے انداز میں ہم جو ہے وہ عبادت کر سکیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، کہ جنت کو روزانہ تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا رہتا ہے، کوئی بڑا مہمان آئے تو ہم کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں، ارے یہ بھی کسر نہ چھوٹ جائے، یہ بھی نہ رہ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کو تیار فرماتے ہیں روزانہ روزداروں کے لیے۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی کہ روزے یعنی جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو آخری دن میں تمام روزے داروں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دی جاتی ہے، لیکن ایمان و احتسابا یعنی یقین رکھتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کی وعیدوں پر، دونوں پر یقین رکھتے ہوئے جو اس طریقے سے روزے رکھے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ 5 طریقے کے انعامات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس امت پر جو ہے وہ فرمائے ہیں۔ ایک آخری بات اور عرض کرنی ہے کہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی جو ہے استعمال کرتا ہے، تو اس کا کس طریقے سے صحیح استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ اور کس طریقے سے اس کا غلط استعمال، ہر چیز کا یوز بھی ہوتا ہے اور مس یوز بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے آج کل ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے اور ایک چیز ہم تک بہت پہنچ رہی ہے کہ اگر کسی کو قضاء عمری اپنی کرنی ہے، یعنی جو ہے ہماری بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس کو قضا ہم کرنے کا کیا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کے دن جو ہے وہ فلاں اتنی 4 رکعت پڑھیں اور 4 رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں اور فلاں صورتیں پڑھیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی اور بہت سے احباب نے مجھ سے دریافت بھی کیا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک موضوع حدیث ہے اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے اپنی موضوعات جو بیان کری ہیں، یعنی جہاں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یعنی جو حدیث گڑھی گئی ہیں ان میں یہ چیز ملتی ہے، تو اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قضاء عمری کرنا چاہتا ہے یعنی اپنی نمازوں کو قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اپنی نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی شخص نے جو ہے وہ اپنا احتساب کیا اور یہ پورے سال کا نکال لیا کہ بھئی میری جو ہے 1 سال کی نماز مثال کے طور پر قضا ہو گئی ہے، تو اگلے 1 سال تک وہ جب بھی اپنی نماز پڑھنے آئیں تو 1 نماز اس کے ساتھ اور پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو 1 فجر کی نماز جو ہے جو قضا ہے وہ بھی پڑھ لیں ساتھ میں۔ تو یہ طریقہ ہے قضاء عمری کا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بالکل دین سیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی بھی عالم سے جو ہے وہ رابطہ ضرور ہونا چاہیے، کسی بھی دین کو جاننے والے سے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ بعض کلپ جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے بیچ میں سے اور بیچ میں سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے اور پھر ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا پس منظر کچھ چلتا رہتا ہے اور ہمارے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بالکل آپ دیکھیں، اسلامک ویڈیوز دیکھیں، اسلامک اسکالرز کو سنیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کسی عالم سے رابطہ رکھیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے